رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین۔ آج پاکستان میں رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور صبح منگل سے انشاءاللہ پہلا روزہ شروع ہو رہا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ آپ ان سے فرما دیجیے میں قریب ہوں۔ وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں دعا مانگی جائے، روزے کی حالت میں انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے روزہ دار، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ویسے تو دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن دو وقت روزے دار کو بہت اہم مل رہے ہیں۔ ایک سحری کا وقت ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ سارا سال ہی بہت قیمتی وقت ہے، رمضان المبارک میں خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں، نماز اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے شام کا وقت عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ایسی مصروفیت نہ ہو اور اس کے پاس وقت ہو تو اس وقت یہ چاہیے کہ یکسو ہو کے ایک طرف تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی ضروریات مانگیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے گھر کے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے کاروبار کے اور جاب کے جو مسائل ہیں ان کی بھی دعا کریں، اعزاء و اقارب کے لیے بھی دعا کریں۔ بہت سارے ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، بچیوں کے رشتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں وہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے لیے تو دعا کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ انہی مسائل کا شکار ہمارا فلاں دوست ہے، فلاں تعلق والا ہے، یا تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اس کا ہے، تو پھر ہمیں اس کا بھی ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی یہی دعا قبول فرمائے۔ جب انسان دوسروں کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کی دعا اس کو مل جاتی ہے۔ تو کسی آدمی کو فرشتے کی دعا مل جائے اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور دعا میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ جتنے مومن اور مرد اور مومن عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی ایک دعا ہے اس میں یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر وہ دعا ہی پڑھ لی جائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں سارے مومنین کے لیے وہ آ جاتی ہے، اور مومنین میں مومنات بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں ساری کے ساری۔ یہ بہت جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں جو بے چینیاں ہیں ان کا خاتمہ فرمائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کو ان کے مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرما دیجیے ظلم سے، کشمیر کے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کو، شام کے مسلمانوں کو، یمن کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کو
سکون عطا فرما دیجیے، ان کی مظلومیت کو دور فرما دیجیے، کشمیر کو آزاد فرما دیجیے، یا اللہ افغانستان کو آزاد فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ملک میں امن اور استحکام عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ملک کے بارے میں جو برا سوچتے ہیں، ہمارے ملک کے ریاستی اداروں کے بارے میں جو برا سوچتے ہیں اور مکر فریب کرتے ہیں، ہمارے ملک کے دینی اداروں کے بارے میں جو برا سوچتے ہیں، دینی شخصیات کے بارے میں جو برا سوچتے ہیں، یا اللہ ان کا مکر اور فریب ان کے اوپر لوٹا دیجیے، ان کا مکر اور فریب ان کے اوپر لوٹا دیجیے۔ ملک کو یا اللہ محفوظ فرمائیے، ترقیات عطا فرمائیے، نیک اور صالح قیادت عطا فرمائیے، اور حکمرانوں کو ایسے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو ملک کے اور حق میں ہوں اور اللہ کی رضا کے تابع ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك